بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقیل انما الموضوع منع المنقول من حیث هو منقول بعدم التزام صحته. کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں کیا؟ ہاں کیا پیچھے والوں کو آواز نہیں مل رہی ہے؟ نہیں مل رہی ہے؟ جمہور کا مذہب جو یہ بیان ہوا ہے کہ نقل اور دعویٰ پر منع وارد نہیں ہوتی ہے، تو قیلہ سے اٹھ کر ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ جبکہ منقول کا لحاظ منقول کی حیثیت سے ہو، اس وقت اس پر منع وارد نہیں ہوتی، جبکہ منقول کا اعتبار منقول کی حیثیت سے، یعنی ایک شخص نے کوئی بات نقل کی ہے مگر خود اس کی صحت کا التزام نہیں کیا، بلکہ ناقل محض، اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ نقل کی ہوئی بات صحیح ہے یا غلط. ہوتا نا ایسا؟ اب جیسے افواہ کمیٹی کے ذریعے کوئی خبر ہاسٹل میں پھیلی، کس کے ذریعہ؟ افواہ کمیٹی کے ذریعہ، ہے نا افواہ کمیٹی ہاسٹل میں؟ ہاں اس کے کچھ ممبران ہیں کہ نہیں اس میں؟ ہاں ہے کچھ سرکر ممبران اس میں؟ تو کوئی خبر سن کر کے آپ نے اسے نقل کر دیا، اور اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ یہ نقل کی ہوئی بات صحیح ہے یا غلط، اس سے کوئی بحث نہیں. تو یہاں منقول کا اعتبار محض منقول کی حیثیت سے. تو ایک قول یہ ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ منقول پر منع اس وقت متوجہ نہیں ہوتی ہے، اس وقت وارد نہیں ہوتی جبکہ منقول کا اعتبار منقول کی حیثیت سے ہوا. لیکن اگر ناقل نے منقول کی صحت کا التزام بھی کر لیا، یعنی نقل بھی کیا اور خود اس کی صحت کا التزام بھی کر رہا ہے، یعنی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بات صحیح، تو اب اس صورت میں اس پر منع وارد ہو سکتی، اس لیے کہ التزام صحت کے بعد اب وہ ناقل محض نہیں ہے بلکہ اب وہ مدعی ہو گیا. وقیل انما الممنوع منع المنقول من حیث هو منقول، اور کہا گیا ہے کہ ممنوع یہ ہے کہ منقول پر منع وارد کی جائے منقول کی حیثیت سے، لعدم التزام صحتی، اس لیے کہ ناقل نے اس کی صحت کا التزام نہیں کیا. واما اذا التزم صحته، لیکن جب اس کی صحت کا التزام کر لے، فمن حیث الالتزام لیس بناقل، تو التزام کی حیثیت سے ناقل نہیں، التزام کی حیثیت سے وہ ناقل محض نہیں ہے
بلکہ وہ خود مدعی ہو گیا، قائل ہو گیا اس کا۔ وَكَلَامُهُ لَيْسَ بِنَقْلٍ بِهَذَا الْاعْتِبَارِ، اور اس اعتبار سے اس کا کلام نقل نہیں، فَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْمَنْعُ، لہذا اس پر منع وارد ہوگی۔ قَالَ قُدِّسَ سِرُّهُ، یہ بعض لوگوں نے یہ بات کہی۔ مصنف قدس سرہ اس پر فرماتے ہیں کہ آپ اس بات سے باخبر ہیں کہ اس قول سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس قول کا جو قائل ہے اس کے نزدیک مقدمہ کی جو تعریف مشہور ہے ما يتوقف علیہ صحت الدلیل، وہ مسلم نہیں۔ مقدمہ کی تفسیر جو کی گئی ہے ما يتوقف علیہ صحت الدلیل، اسے مسلم نہیں۔ اس وجہ سے کہ منع وارد ہوتی ہے کس پر؟ مقدمے پر۔ منع کس پر وارد ہوتی ہے؟ مقدمے پر۔ طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ، اور مقدمہ کہتے ہیں جس پر کسی دلیل کی صحت موقوف ہو۔ اب یہاں اس نے کوئی قول نقل کیا ہے اور اس کی صحت کا التزام کر لیا ہے، وہ کہ اس کی صحت کا التزام کر لیا ہے، لیکن وہ تو کسی دلیل کا جز نہیں ہے۔ التزام صحت کے بعد بھی وہ کسی دلیل کا جز نہیں ہے، اور جب دلیل کا جز نہیں ہے تو گویا مقدمہ ہے ہی نہیں۔ اس کے باوجود منع اس پر وارد ہونے کو یہ قائل جائز قرار دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدمہ کی تفسیر ما يتوقف علیہ صحت الدلیل اس قائل کے نزدیک مسلم نہیں۔ قال قدس سرہ فیما نقل عنہ، مصنف قدس سرہ نے اپنے منقولات میں کہا وانتا خبیر بأن هذا القول منه يدل على أن تفسير المقدمة بما يتوقف عليه صحة الدليل غير مسلم عنده۔ قائل کا یہ قول اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ مقدمہ کی تفسیر ما يتوقف عليه صحة الدلیل غیر مسلم عنده، اس قائل کے نزدیک مسلم نہیں۔ تمّا کلام، مصنف کا کلام پورا ہو گیا۔ اب کیسے اس بات پر دلالت ہو رہی ہے؟ شارح کہتے ہیں وجہ الدلالہ، وجہ دلالت یہ ہے کہ ان المنقول بعد کونہ ملتزم الصحت لیس مما یتوقف علیہ صحت الدلیل۔ منقول ملتزم صحت ہونے کے بعد، منقول ملتزم صحت ہونے کے بعد، سمجھ بات آ رہی ہے؟ ہاں، کہ سر کے اوپر سے بات گزر رہی ہے۔ منقول ملتزم صحت ہونے کے بعد، یعنی منقول کی صحت کا التزام کر لینے کے بعد، یعنی ناقل نے منقول کی صحت کا جب التزام کر لیا تو اس کے ملتزم الصحت ہونے کے بعد منقول لیسا مما یتوقف علیہ صحت الدلیل، اس میں سے نہیں ہے جس پر دلیل کی صحت موقوف۔ اس وجہ سے اس نے کوئی دلیل تو نہیں پیش کی تھی، بلکہ کسی کا قول نقل کیا تھا اور اس کی صحت کا التزام کر لیا ہے۔ کوئی دلیل تو نہیں پیش کی تھی، کسی دلیل کا مقدمہ تو اسے نہیں بنایا تھا۔
تو جب اسے کسی دلیل کا مقدمہ نہیں بنایا تھا جس پر دلیل کی صحت موقوف ہو، تو منقول ملتزم صحت ہونے کے بعد اس میں سے نہیں ہے کہ اس پر دلیل کی صحت موقوف ہو، اور اس کے باوجود یہ قائل اس پر ورود منع کو جائز قرار دے رہا ہے۔ تو اس کا کھلا ہوا مطلب ہے کہ مقدمہ کی تفسیر ما یتوقف والی صحت الدلیل اس قائل کے نزدیک مسلم نہیں ہے۔ وجہ الدلالہ، وجہ دلالت یہ ہے کہ منقول ملتزم صحت ہونے کے بعد لیس مما یتوقف علیہ صحت الدلیل اس میں سے نہیں ہے جس پر دلیل کی صحت موقوف، مع انہ یجوز ورود المنع علیہ، باوجود کہ یہ قائل اس پر ورود منع کو جائز قرار دے رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ بات ختم ہو گئی۔ ولا یخفی علیہ۔ اب شارح کہتے ہیں کہ مصنف نے یہ بات جو کہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدمہ کی تفسیر ما یتوقف علیہ صحت الدلیل اس قائل کے نزدیک مسلم نہیں ہے۔ یہ جو مصنف نے یہ بات کہی ہے یہ اس وقت ہے جبکہ منع کی تفسیر طلب الدلیل علی المقدمہ سے کی جائے۔ یہ کب لازم آئے گا؟ جبکہ منع کی تفسیر طلب الدلیل علی المقدمہ سے کی جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اس قائل کے نزدیک منع کی تعریف و طلب الدلیل علی ملتزم الصحت، کیا تفسیر ہو اس کے نزدیک؟ طلب الدلیل علی ملتزم الصحت، یعنی جس کی صحت کا التزام کر لیا گیا اس پر دلیل کا مطالبہ کرنا، خواہ وہ جزوِ دلیل ہو یا نہ ہو، خواہ اس پر دلیل کی صحت موقوف ہو یا نہ ہو۔ تو اگر ایسا ہے کہ اس قائل کے نزدیک منع کی تفسیر ہے طلب الدلیل علی ملتزم الصحت، دلیل طلب کرنا اس پر جس کی صحت کا التزام کر لیا گیا ہو، تو اب اگر اس تفسیر کے بعد یہ قائل اس پر ورود منع کو جائز قرار دے رہا ہے منقول پر ملتزم صحت ہونے کے بعد، تو اس میں کوئی بہت کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی بہت کی بات نہیں۔ ولا یخفی علیک، اور تم پر یہ بات مخفی نہ رہے، انہ انما یدل علی ذلک، کہ اس پر دلالت اس وقت ہوگی اذا فسر المنع بطلب الدلیل علی المقدمہ، جب منع کی تفسیر طلب الدلیل علی المقدمہ سے کی جائے۔ واما اذا فسر بطلب الدلیل علی ملتزم الصحت، لیکن جب منع کی تفسیر طلب الدلیل علی ملتزم الصحت سے کی جائے فلا، تو اس پر کوئی دلالت نہیں، اس پر کوئی دلالت نہیں کہ اس قائل کے نزدیک مقدمہ کی تفسیر ما یتوقف علیہ صحت الدلیل مسلم نہیں۔ نعم یرد علیہ، ہاں ایک بات رہ جاتی، وہ یہ ہے کہ اگر منع کی تفسیر کی جائے طلب الدلیل علی ملتزم الصحت، دلیل طلب کرنا اس پر جس کی صحت کا التزام کر لیا گیا ہو، کیا گیا ہو، تو اس تفسیر پر یہ لازم آتا ہے کہ دعویٰ پر بھی منع وارد کرنا صحیح، یہ لازم آتا ہے کہ دعویٰ پر بھی منع وارد کرنا صحیح ہو، اس لیے کہ اگر کسی نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو اس کی صحت کا التزام وہ کرتا ہے کہ نہیں؟ جی کرتا ہے نا، تو دعویٰ بھی تو ملتزم الصحت ہے جس کی صحت کا التزام کیا گیا ہے۔ تو یہ بات رہ جاتی ہے یہاں پر
کہ اگر منع کی تفسیر طلب الدلیل علی ملتزم الصحت سے کی جائے، یعنی اس پر دلیل طلب کرنا جس کی صحت کا انتظام کیا گیا ہے، اگر یہ تفسیر کی جائے تو اتنا ضرور لازم آئے گا کہ دعویٰ پر بھی منع وارد کرنا صحیح۔ حالانکہ جمہور کا مذہب ہے کہ دعویٰ پر منع وارد نہیں ہوتی، لیکن شارح کہتے ہیں کہ اگر قائل نے یہ تفسیر کی ہے تو اب اس کے لحاظ سے دعویٰ پر اگر منع وارد ہو تو اس قائل کے لحاظ سے کوئی خرابی اس میں نہیں۔ واما فلا نعم یرد علیہ حینئذ ان یمنع المدعی اذن حقیقتاً، ہاں اس وقت اس پر یہ وارد ہوتا ہے کہ حقیقتاً مدعا پر بھی منع وارد کی جائے۔ ولا بعد فی التزام، اب شارح کہتے ہیں کہ اگر اس قائل نے اس کا التزام کر لیا ہے کہ مدعا پر بھی منع وارد ہو سکتی ہے تو اس میں کوئی بعد کی بات نہیں۔ وقد جرت کلمتہ ای النظار علی انہ لا یجوز طلب التصحیح عند النقل والتنبیہ والدلیل علی المعلوم مطلقا۔ اب یہاں سے ایک دوسری بات شروع ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل مناظرہ کی زبانوں پر یہ کلمہ جاری رہتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی بات نقل کی اور فریق مخالف کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ نقل صحیح، منقول صحیح، صحت نقل کا اسے اطمینان ہے کہ نقل صحیح، تو یہ معلوم ہونے کے بعد تصحیح نقل کا مطالبہ کرنا جائز نہیں۔ اب جیسے کسی شخص نے کوئی آیت کریمہ پڑھی، اب تو خیر موبائل کا زمانہ ہے، سرچ کر لیجئے کہ آیت کریمہ کہاں ہے، لیکن اگر موبائل کا دور نہ ہوتا اور کوئی شخص کوئی آیت کریمہ پڑھتا اور اتفاق ایسا کہ وہ حافظ نہیں ہوتا، اب سامنے والا اس سے پوچھ لے کہ یہ دکھاؤ کہ آیت کریمہ کس صورت میں، کس پارے میں، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ پریشان ہوتا کہ نہیں، جبکہ اسے معلوم ہے کہ ہے قرآن کریم میں یہ آیت، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مقصد اظہار حق و ثواب نہیں، بلکہ اس کا مقصد کیا، مقابرہ یا مجادلہ یا یہ کہ ٹائم پاس کرنا، کہ کچھ وقت تو اسی طرح سے پار ہو جائے گا، مگر وہ مناظر نہیں۔ تو اگر صحت نقل کا اسے علم ہے، یہ معلوم ہے کہ نقل اصل کے مطابق ہے، تو اب تصحیح نقل کو طلب کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے کسی شخص نے کوئی دعویٰ کیا اور اس دعویٰ کی دلیل دوسرے کو معلوم ہے، فریق مخالف کو یہ معلوم ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو اب دلیل کا مطالبہ کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ معلوم ہونے کے بعد دلیل کا اگر مطالبہ کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مقصد اظہار حق و ثواب نہیں۔ یا یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی بدیہی خفی کا دعویٰ کیا اور اس پر یہ معلوم ہے کہ اس پر فلاں تنبیہ ہے، تو اب معلوم ہونے کے بعد اس سے تنبیہ کا مطالبہ کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ یہ خواہ مخواہ وقت کو ضائع کرنا۔ وقد جرت کلمتہم، اور ان کا کلمہ یعنی اہل مناظرہ کا کلمہ اس بات پر جاری کہ انہ
لا يجوز طلب التصحیح والتنبیہ والدلیل علی المعلوم مطلقا، یعنی نقل کے وقت تصحیح نقل طلب کرنا اور امر بدیہی غیر اولی کے دعویٰ کے وقت تنبیہ طلب کرنا اور امر نظری کے دعویٰ کے وقت دلیل طلب کرنا علی المعلوم مطلقا، اس پر جو معلوم ہے۔ تو معلوم پر طلب تصحیح کرنا، تصحیح نقل کو طلب کرنا یا تنبیہ کو طلب کرنا یا دلیل کو طلب کرنا لا یجوز مطلقاً جائز نہیں۔ تو مطلقاً کا تعلق کس سے ہے؟ لا یجوز سے۔ تو مطلق کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حال میں یہ جائز نہیں، یعنی اگرچہ سائل کا مقصود یہ ہو کہ وہ اور طریقے سے وہ جاننا چاہتا، تب بھی یہ جائز نہیں۔ سائل اور طریقے سے جاننا چاہتا ہے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف کوئی قول منسوب کیا اور سائل کو یہ معلوم ہے کہ یہ قول ہدایہ میں مذکور ہے، لیکن وہ اور طریقے سے اسے جاننا چاہتا ہے، یعنی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اور کس کس کتاب میں یہ مذکور ہے، سمجھ گئے؟ جی۔ یا یہ ہے کہ کسی نظریے مجہول کا دعویٰ کیا تھا اور اس پر ایک دلیل معلوم تھی سائل کو، لیکن وہ اور دلیل اس پر جاننا چاہتا ہے کہ اس پر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے۔ یا یہ ہے کہ اس نے کسی بدیہی خفی کا دعویٰ کیا، اس پر ایک تنبیہ معلوم تھی مگر سائل اور بھی تنبیہ کو جاننا چاہتا ہے اور بھی طریقے سے اسے جاننا چاہتا ہے، تو اس وقت بھی طلب کرنا جائز نہیں۔ مطلقاً کا لفظ یہ بتا رہا، یہ مطلقاً جائز نہیں۔ من غیر تقیید بما اذا لم یکن المقصود معلومیتہ بوجہ آخر، بغیر اس بات کی قید لگائے ہوئے کہ جب کہ اس کا مقصود دوسرے طریقے سے معلوم کرنا نہ ہو، والحال ان ذالک، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہے یعنی طلب کا ناجائز ہونا، طلب کا ناجائز ہونا اس وقت ہے اذا لم یکن المقصود معلومیتہ بطریق آخر، جبکہ سائل کا مقصود دوسرے طریقے سے معلوم کرنا نہ ہو۔ یعنی اگر سائل کا مقصود دوسرے طریقے سے معلوم کرنا ہے، یعنی نقل کیا ہے تو یہ جاننا مقصد ہے کہ اور کس کتاب میں یہ قول مذکور ہے، یا نظریہ مجہول کا دعویٰ کیا ہے اور ایک دلیل اگرچہ سائل کو معلوم ہے مگر وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی اور دلیل کیا ہے، یا کسی بدیہی خفی کا دعویٰ کیا اور ایک تنبیہ معلوم ہے سائل کو مگر وہ اور بھی تنبیہ جاننا چاہتا ہے، تو اس وقت طلب کرنا جائز۔ سمجھ گئے؟ جی۔ اس وقت طلب کرنا جائز ہے، یعنی حقیقت بات یہ ہے کہ اس وقت طلب کرنا جائز ہے، مگر اہل مناظرہ علی الاطلاق یہ بات کہتے ہیں کہ ناجائز۔ اہل مناظرہ علی الاطلاق اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں کہ معلوم ہونے کے بعد طلب کرنا بالکل ناجائز، جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ ناجائز اس وقت ہے جبکہ دوسرے طریقے سے معلوم کرنا سائل کا مقصد نہ ہو، لیکن اگر سائل کا مقصد دوسرے طریقے سے اسے معلوم کرنا ہے تو اس وقت طلب کرنا جائز۔ سمجھ گئے؟ والحال، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہے یعنی طلب کا ناجائز ہونا اس وقت ہے اذا لم یکن المقصود معلومیتہ بطریق آخر، جبکہ سائل کا مقصود دوسرے طریقے سے اس کی معلومیت نہ ہو، دوسرے طریقے سے اسے جاننا مقصود نہ ہو۔ علم منقول، یعنی منقول کو دوسرے طریقے سے جاننا، یا امر بدیہی کو کسی اور تنبیہ سے جاننا، یا نظریہ مجہول کو کسی اور دلیل سے جاننا، مقصود نہ ہو،
سمجھ گئے؟ تو اہل مناظرہ یہ کہتے ہیں کہ مطلقاً جائز نہیں ہے اگر معلوم ہے، یعنی منقول کی صحت معلوم ہے، یہ معلوم ہے کس کتاب میں ہے، یا یہ ہے کہ ایک دلیل معلوم ہے یا ایک تنبیہ معلوم ہے، تو اب اس پر تصحیح نقل کو طلب کرنا یا دلیل کو طلب کرنا یا تنبیہ کو طلب کرنا مطلقاً جائز نہیں، چاہے معلوم ہو یا نہ معلوم، چاہے دوسرے طریقے سے اسے جاننا مقصود ہو یا نہ ہو۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ناجائز کب ہے؟ جب دوسرے طریقے سے جاننا مقصود نہ ہو، اور اگر دوسرے طریقے سے جاننا مقصود ہے تو اس وقت طلب کرنا جائز۔ بات ختم ہوئی۔ قیل ھذا مبنی علی تعدد العلۃ الغائیہ للمناظرہ وہو غیر جائز۔ جیسے یہاں پر جو اوپر یہ کہا ہے کہ اگر ناقل نے منقول کی صحت کا التزام کر دیا تو اس پر منع وارد کرنا جائز۔ اس کے تحت مصنف نے کہا کہ قائل کا یہ کلام اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ مقدمہ کی تفسیر ما یتوقف علی صحت الدلیل اس کو مسلم نہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے اب آپ لوگوں کی مسکراہٹ اس وقت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ آگے پڑھنا مسلم نہیں۔